السلام علیکم. ہم آپ کو لائیو ڈیجیٹل نیوز نیٹ ورک کے نشریات صحت کی خبریں میں خوش آمدید کہتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی یہ بریکنگ نیوز دے رہے ہیں. کراچی میڈیکو لیگل کا شعبہ لا قانونیت کی زد میں آ چکا ہے تو دوسری جانب کراچی کے تینوں بڑے ہسپتالوں جناح، سول اور عباسی شہید ہسپتال میں کتے کاٹے کی ویکسین نایاب ہو گئی. سرگزیدگی کا شکار ہونے والے متاثرہ مریض بیش قیمت ویکسین خریدنے پر مجبور. اگر آپ نے اب تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور لائک نہیں کیا ہے تو فوری طور پر یہ ضرور کر لیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے بھی ہمیں آگاہ فرمائیں. ہم ان دونوں خبروں کی تفصیلات اپنے نمائندے خصوصی احسان بیگ سے معلوم کرتے ہیں. جی احسان، بتائیں ان خبروں کی کیا تفصیل ہے؟ جی صالحہ، محکمہ صحت سندھ کے ماتحت میڈیکو لیگل ڈپارٹمنٹ کراچی اس وقت شدید بے قاعدگیوں اور سنگین لاقانونیت میں گھرا ہوا ہے اور اس کی وجہ جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر کی خاتون APS ڈاکٹر سمیہ کو موجودہ سیکریٹری صحت سید ذوالفقار علی شاہ کی جانب سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کے برعکس انہیں کراچی پولیس سرجن کا اضافی چارج دینا ہے. کراچی پولیس سرجن کی اسامی گریڈ 20 کے جنرل کیڈر کے سینئر افسر کی ہے، لیکن ڈاکٹر سمیہ کو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے خلاف قانون افسر ڈاکٹر سکندر علی میمن کی نور نظر ہونے کے باعث نئے سیکریٹری صحت نے معاملے کے پس منظر کو جانے بغیر رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کے پوسٹ مارٹم کے تنازع کے دوران 20 گریڈ کے کراچی پولیس سرجن ڈاکٹر افتخار کو ہٹا کر اس وقت ڈاکٹر سمیہ کو کراچی پولیس سرجن کا اضافی چارج دیا گیا، جب عملی طور پر چارج نہ ہونے کے باوجود ڈاکٹر سمیہ نے پولیس سرجن کراچی کی حیثیت سے عدالت میں ڈاکٹر عامر لیاقت کے پوسٹ مارٹم نہ کرنے کا بیان دے کر آئی تھی. سندھ ہائی کورٹ نے میڈیکو لیگل ڈپارٹمنٹ میں ہونے والی بے ضابطگیوں کا نوٹس کراچی کی مقامی ہیلتھ رپورٹر شاہین صدیقی کی درخواست پر لیتے ہوئے 11 اگست کو سیکریٹری صحت کو اس حوالے سے تحریری جواب جمع کرانے کا حکم دیا ہے. جی میں اپنے ناظرین کی معلومات اور میڈیکو لیگل ڈپارٹمنٹ کی اہمیت اور افادیت کے حوالے سے یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہر شہری کا یہ قانونی حق ہے کہ وہ کسی بھی حادثے، جھگڑے میں زخمی یا جاں بحق ہونے کی صورت میں وجہ موت اور زخمی ہونے کی قانونی تصدیق کے لیے متعلقہ تھانے کے ذریعے سرکاری اسپتالوں میں قائم میڈیکو لیگل ڈپارٹمنٹ سے ML رپورٹ ضرور حاصل کریں اور عدالتی کارروائی میں یہ عمل حصول انصاف کا دروازہ ہے. جی لائن پر اس وقت ہمارے یوٹیوب چینل لائف کے ایڈیٹر سراج امجدی موجود ہیں جو میڈیکو لیگل کی طویل عرصے تک رپورٹنگ کرتے رہے ہیں. ہم ان سے بھی اس معاملے پر تبصرہ لے لیتے ہیں. جی سراج صاحب. جی صالحہ، میں اپنے ناظرین کو یہاں یہ بتانا ضروری جانتا ہوں کہ محکمہ صحت میں ڈاکٹر سکندر علی میمن کی محکمہ صحت کے صوبائی دفتر میں موجودگی کھلی توہین عدالت ہے. سپریم کورٹ کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے ان کی تقرری کاغذوں میں سندھ گورنمنٹ لیاری جنرل اسپتال میں سینئر میڈیکل آفیسر کی حیثیت سے ہے، جہاں یہ صرف ایک روز جوائننگ دینے کے علاوہ وہاں آج تک انہوں نے کوئی ڈیوٹی کرنے نہیں گئے. ناظرین، ڈاکٹر سکندر کے ظاہری حلیے سے آپ متاثر ہوئے بغیر یہ بات اچھی طرح یاد رکھیں کہ شریعت کے احکامات کی پابندی کے ساتھ ریاست کے قوانین پر عمل درآمد اور حقوق العباد کی ادائیگی کے بغیر دعوی اسلام کامل نہیں ہے. روز اول سے نان کیڈ ڈاکٹر سکندر نے کاغذی تقرریاں حاصل کر کے میڈیکو لیگل ڈپارٹمنٹ میں کرپشن کی سرپرستی کے علاوہ جو سب سے نمایاں ترین خدمت انجام دی ہے وہ ایڈز کنٹرول پروجیکٹ کے خلاف قانون ڈائریکٹر کی حیثیت سے ذوالفقار علی بھٹو کے آبائی ضلع لاڑکانہ میں ایڈز کا مرض پھیلانے کی کارکردگی ان کا سنہری کارنامہ ہے. ڈاکٹر سکندر میمن سیکریٹریٹ گروپ کے افسروں کا حق مار کر محکمہ صحت سندھ سے TADA پیٹرول اور سرکاری گاڑیاں جو استعمال کرتے رہے ہیں، کیا یہ سب ایمانداری کے زمرے میں آتا ہے؟ میں اس پروگرام کی وساطت سے چیف جسٹس آف پاکستان سے اپیل کروں گا کہ وہ از خود نوٹس لیتے ہوئے محکمہ صحت سندھ کے صوبائی دفتر میں نان کیڈر افسران کا جو جمعہ بدار لگا ہوا ہے وہ ان غیر قانونی تقرریوں کو منطقی انجام تک پہنچائیں. جی ناظرین، میڈیکو لیگل ڈپارٹمنٹ کے بارے میں سراج امجدی کے تبصرے کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا. خدا حافظ.